پڑھتے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ جی. میرے سوال کر رہا ہے، میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں کہا تھا، یہ کب ہونے والی ہے جی جی اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ تھا جی تو اس میں یہ کہا تھا کہ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. جی حاضر صاحب. یہ جو غزوہ ہند کا آپ ذکر کرتے ہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ جنگ ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امام مہدی کی آمد کی نشانیاں بتائی ہیں، وہاں انہی روایات میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ تکون فی آخر زمانے اصحابۃ تغزو الہندا، کہ آخری زمانے میں ایک گروہ ہوگا جو ہند میں غزوے کرے گا. تو یہ جو امام مہدی کا زمانہ ہے، آخری زمانہ ہے، اور اس کے بارے میں امام مہدی کے بارے میں جو بنیادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یازا الحربہ، وہ جنگ کو موقوف کر دے گا. تو یہ جنگ وہ نہیں ہے جو تلوار بندوق کی جنگ ہے، بلکہ جہاد ہے اسلام کو غالب کرنے کا. جو ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ جنگ کے ذریعہ غالب آتا ہے دین یا کوئی ملک یا کوئی سلطنت، تو یہ بات آخری زمانے میں نہیں ہوگی، بلکہ آخری زمانے میں تبلیغ اور اشاعت کتب اور دلائل کی جنگ ہوگی، اور وہ یہ جنگ ہند سے شروع ہوگی. تو اس میں یہ ابھی ایک دوست نے بھی سوال کیا تھا کہ جگہ کا نام کیوں نہیں بتایا، تو یہ بھی ایک اس میں نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ہندوستان میں ہند میں یہ کام شروع ہوگا اسلام کی اشاعت کا اور دلیلوں کے ذریعہ غزووں کا. تو جنگ جو تلوار اور بندوق کی ہے وہ امام مہدی کے ذریعہ موقوف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی، بلکہ جہاد ہوگا قلم کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ. تو یہ اس گروہ کا ذکر ہے. کوئی ایسا غزوہ نہیں ہونا کہ جس میں کوئی باقاعدہ لڑائی ہو، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں تھیں وہ دفاعی جنگیں تھیں اور اسلام پر حملہ کرنے والوں کو محض روکنا مقصد تھا. لیکن اصل جو اسلام کی تعلیم اور خوبصورتی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونے سے اور آپ کی تعلیمات کے پھیلانے سے اسلام پھیلا ہے. تو یہ بہرحال ایک آخری زمانے کی نشانی تھی. جو آپ نے دوسری بات کی ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی کہ جو یہ باتیں سن رہے ہیں، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، ان کو جو سن رہے ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو اس وقت حاضر نہیں ہیں. تو اس کا یہی مقصد تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر انسان کو پہنچنی چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے ان چیزوں میں رہنمائی حاصل کرے جو رسول کی زبان سے ہمارے لیے مہیا کی گئی ہے. تو یہ اس فرمان کا مقصد تھا. چنانچہ صحابہ پھر اسی مقصد کو لے کر مختلف علاقوں میں بھی گئے اور چائنا تک بھی آئے، بلکہ افغانستان اور سندھ تک پہنچے ہیں. اسی طرح افریقہ میں بھی گئے ہیں اور اسپین میں بھی آئے. تو اس طرح یہ جو تھا دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید اور نصیحت کے مطابق. جی بہت بہت شکریہ حادث.